السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی اور میں ہوں عبدالرزاق بلوچ۔ آپ دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ بلوچ تاریخ کو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نصیر خان بلوچ نے جب پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کے ساتھ جنگ کی اور جو اس وقت وہ افواج بلوچ تھی ان کو بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ شہادتیں ہو گئیں اور جو افواج بلوچ ہے وہ شکست کھانے کے قریب تھی، تو میر نصیر خان نے ایک تاریخی جملہ وہاں پر بولا کہ میں شکست کھا کر واپس خراسان نہیں جاؤں گا، ہم یہیں پہ لڑ کے مریں گے، اگر ہمیں شکست ہوئی تو ہم میں سے کوئی بھی واپس زندہ نہیں جائے گا، ہم واپس نہیں جائیں گے اور ہم لڑ کے مریں گے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جو بلوچ فوج تھی ان میں ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا اور 2 میل تک تا حد نظر وسیع جو ہے وہ مرہٹوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں، اور پانی پت کا مارکا جو ہے وہ بلوچ قوم نے میر نصیر کی جو سربراہی میں وہ جیت لیا۔ تو آئیے مزید تاریخ کے حوالے سے ہم آپ کو یار محمد بلیدی صاحب کے پاس لیے چلتے ہیں جو آگے آپ کو تاریخ کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بات بتائیں گے۔ میں یار محمد بلیدی بلوچ ڈیلی حاضر ہوتا ہوں بلوچ ٹی وی میں بلوچی ہسٹری لے کر۔ تو بھائی آج ہمارا عنوان ہے پانی پت کی جنگ اور بلوچ۔ تو جس زمانے میں غازی الدین کو احمد شاہ نے وزارت سے ہٹایا تو اس زمانے میں غازی الدین وزیر نجم الدین ڈولا سے مل کر سازش تیار کی کہ کیوں نہ احمد شاہ سے میں جو ہے اس کو تنگ کروں اور اس کے ساتھ کوئی پھڈا کروں۔ تو اس زمانے میں اس نے سازش تیار کر کے اور شروع کی۔ وہ سیدھا چلا گیا مرہٹوں کے سردار راگھوبا سے اس سے جا کے دوستی کر لی، اس سے ملا اور اس کو ساری بات بتا دی کہ میں احمد شاہ سے اختلافات کر کے آیا ہوں، پلیز آپ ہماری مدد کریں۔ تو راگھوبا کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے مرہٹے کی فوج کو تیار کیا اور اس نے بھی اس کا ساتھ دیا، دہلی پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں مغل شہنشاہ بہت کمزور ہو گیا، مرہٹے کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہار قبول کر لی۔ تو جب اس نے ہار قبول کر دی تو غازی الدین پھر دوبارہ وزارت پہ آ گئے، وزارت کا اس نے منصب سنبھال لیا۔ یہ بات ہے سن 1171 ہجری یعنی 1758 عیسوی۔ پھر مرہٹے نے پنجاب کو فتح کر لیا، مرہٹے نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ جب پنجاب کے ساتھ وہ بندے بھی گورنمنٹ بھی کچھ بندے ملے ہوئے تھے تو 2 وزیر اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے پنجاب پہ حملہ کر دیا اس نے پنجاب کو بھی فتح کر لیا، تو اس نے دکن کی طرف روانہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کو بھی تنگ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کی یہ عجیب حالت ہو گئی۔ تو نجم الدین ڈولا ہندوستان کے تمام مسلمان امیر نوابوں کو جہاد کے لیے دعوت دی، اور جس کے بعد شجاع الدین ڈولا لکھنؤ کے نواب اور مرہٹے کو روک لیا تھا۔ اس زمانے میں اس نے جب وہ لکھنؤ جا رہا تھا تو اس نے اس کو روک لیا تھا۔ اس زمانے میں گجرات، مالو، دہلی پر مرہٹے کا مکمل قبضہ ہو گیا، اس زمانے میں بالکل مرہٹا قبضے میں آ گیا۔ اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مغل شہنشاہ اور پنجاب کے حاکم جہان خان نے غازی احمد شاہ کے دربار میں آ کے یہ شکایت کر لی کہ مرہٹا بہت پاور میں آ گیا ہے، مرہٹے نے ہمیں بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے۔ تو احمد شاہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ مرہٹے سے جنگ کی جائے، لیکن میں تو مرہٹے سے جنگ نہیں کر سکتا، کیوں نہ جناب میر نصیر خان بلوچ سے یہ بات کی جائے۔ اس نے جناب میر نصیر خان بلوچ صاحب کو درخواست کر دی اور میر نصیر خان کو بولا کہ میری مدد کرو کیونکہ مجھے مرہٹے سے جنگ کرنی ہے۔ تو یہ درخواست جناب میر نصیر خان نے اس زمانے میں اس کی قبول کر لی اور اس نے اپنے بلوچ دستے تیار کیے۔ اس زمانے میں بلوچی آبدار تلواروں سے بلخ، اصفہان، دہلی کے دیواریں بھی کانپتی تھی۔ یہ علم مرہٹے کو بھی تھا کہ بلوچ بہت بڑا طاقتور ہے، نصیر خان اور اس کی فوج بھی زبردست ہے۔ تو ہندوستان پر مرہٹے کی طاقت بہت بڑی تھی، اور پانی پت کی تیسری جنگ
یہ تیسری جنگ کی بات چل رہی ہے. تیسری جنگ ہندوستان کی تاریخ میں زبردست تھی. تو یہ جنگ بھی ہو گئی اور مارکا بھی ہوا. تو اس زمانے میں لوگ کہنے لگے کہ یہ احمد شاہ نے جنگ جیتی ہے اور وہ مشہور بھی تھا. لیکن بلوچ تلواروں کا زور تھا. بلوچوں نے مرہٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا. یہ کتاب ہے مبارک بلوچ صاحب کی اور پیج نمبر ہے 71-72. تو میں آگے آپ کو بتاتا چلوں. یہ لکھتے ہیں مبارک بلوچ صاحب. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نصیر خان بلوچ فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا جب وہ حملے پہ آ رہا تھا ہندوستان کے اوپر. 3 حصوں میں اس نے اس کو بانٹ دیا تھا. کچھی، گندھاوا، نوشکی. یہ بلوچوں کے قبیلے تو الگ الگ تھے لیکن ایریاز کے حوالے سے اس نے ان کو بانٹا. ان کو الگ کر دیا اور ان کو جھنڈا بھی دیا. ان کو کچھی، گندھاوا، نوشکی والوں کو لال جھنڈا دیا اور ساراوان کو ہرا جھنڈا دیا اور مکران والوں کو یلو پیلا جھنڈا دیا. یہ نصیر خان کی اپنی حکمت تھی کہ کیسے ہم اس سے جنگ کریں. یہ ان کو تیار کر کے یہ آیا. وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے مبارک صاحب کی کتاب کا ریفرنس دیا تو یہ کسی اور کتاب کا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس کی اپنی حکمت عملی تھی. 2 سال جنگ چلی. میر نصیر خان کے پاس 30,000 بلوچ جنگجو جوان تھے اور مرہٹے کی فوج 5 لاکھ تک تھی. کنفرم 5 لاکھ تک. اور مرہٹے کو یہ پتہ بھی تھا کہ میری 5 لاکھ فوج ہے اور اس وجہ سے بھی وہ ڈٹا ہوا تھا. لیکن اور اس کی مضبوط فوج بھی تھی اور بڑا توپ خانہ بھی تھا جو ابراہیم گارڈی کے زیر نگرانی تھا، جس نے فرینچ فوج میں رہ کر تعلیم لی تھی. اور مرہٹے نے دہلی کے شاہی محلات کو لوٹ کر اپنے سردار کے حکم پہ لوٹا تھا. تو وہ پانی پت کی میدان کے جنگ کا رخ کرنے لگے. اپنے سردار کو پانی پت کا رخ کرنے لگے. اس وقت ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا. احمد شاہ کی فوج 30,000، بلوچ فوج 30,000 تھی، افغانی اور ایرانی فوج 38,000 تھی، روہلا 13,000 فوج تھی. یہ ٹائم ہے جمادی الثانی 1174 ہجری اور جنوری 1761. جنگ لگ گئی تھی. بلوچ فوج 60 میل کا چکر کے بیچ میں مرہٹے کو گھیر لیا تھا اور میر نصیر خان کے پاس ٹوٹل فوج تھی 2.5 لاکھ روپیہ. میں آپ کو پیچھے لے چلوں کہ بلوچستان کی طرف جتنی بھی جناب میر نصیر خان کی فوج تھی وہ 2.5 لاکھ تھی. لیکن وہ جو لے کر گیا تھا ہندوستان پر حملہ کرنے مرہٹے کے لیے، وہ صرف اور صرف 30,000 لے کے گیا تھا. 30,000 تھی مرہٹے کے پاس، 5 لاکھ تھی. مرہٹے کو یہ پتہ تھا کہ میری فوج زیادہ ہے اور پانی پت میں نصیر خان بلوچ کو فوج 30,000 وہ لے کر آ رہا ہے. لیکن جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی تو کافی بلوچ فوج نے شہادتیں نوش فرمایا. کافی بلوچ شہید ہو گئے اور نصیر خان کو اس بات کا بہت غصہ بھی تھا کہ بلوچ فوج اچھے طریقے سے نہیں لڑ پاتی. تو اس ٹائم نصیر خان نے اپنی بلوچ فوج کو بڑے رنج اور غصے سے خطاب کیا کہ جتنے شہید ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن میں جو آپ بچ گئے ہو آپ کو خطاب کر رہا ہوں. یہاں لڑیں گے، یہاں مریں گے. میں یہاں واپس جانے سے مرنا بہتر ہے. شکست کے کھا کے خراسان نہیں چلوں گا. جب یہ اس کے سخت حکم آئے جناب نوری نصیر خان کے تو بلوچ فوج میں بھی بڑا جلوہ پیدا ہو گیا. جیسے ایوب کے زمانے میں یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اس کے مرنے کے بعد، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اور میرے ڈھول سپاہی تینوں رب دیاں رکھاں. تو اسی طریقے سے جناب میر نصیر خان نے بھی بہت سخت حکم دیا تھا کہ میں کبھی بھی مرہٹے کو نہیں چھوڑوں گا. اگر میں جھکتا ہوں تو اپنے خالق اکبر کے آگے جھکتا ہوں، باقی میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. میں مر تو سکتا ہوں لیکن لڑ کے میں بالکل تب چھوڑوں گا اس کو. تو اس ٹائم بلوچ کے جو نوجوان تھے ان کی آنکھیں لال ہو گئی، ان کے بال بالکل سیدھے ہو گئے اور وہ بلوچ جوان بالکل تیار ہو گئے. جب اس نے اس غصے میں اور نصیر خان کے سخت آرڈر میں جب اس نے مرہٹے فوج کے اوپر حملہ کیا تو مرہٹے فوج کی لاشیں پڑی تھی
कोई कहता है 2 लाख मराठे मर गए। उसके बाद पूरी महाशटर में मातम का समा हो गया। क्या उस जंग के बाद मराठे रेजा रेजा हो गया। बलोच और अफ़गानी तलवारों के वार देख के मीर नसीर खान बलोच की सदा गूंज रही थी, जी थरा बलोचानी, जी थरा जी शुमा। ये जनाब मीर नसीर खान के अल्फाज थे और मुग़ल शहनशाह को ये नहीं बचा सके क्योंकि ऊपर से अंग्रेज़ आ गया था। इस वजह से मुग़ल शहनशाह की ये गवर्नमेंट बचाना चाहते थे लेकिन ये नहीं बचा सके। ये किताब है रहीमदाद शाहवानी बलोच साहब की जो 80 साल पुरानी है और पेज नंबर 60 तक है, और फ़ारसी हबीब सिस्तानी की किताब है जो पेज नंबर 91 तक है। जो मैं आप भाइयों को ये बात बताने लगा हूँ और ये पानीपत की जंग आपको बता रहा हूँ। उस ज़माने में बलोचों ने कितने ही मराठों को ग़ुलाम बना के बलूचिस्तान ले आया। जो आज भी बुगटी बलोचों में मराठे हैं वो बलोची बोलते भी हैं और ख़ुद को बुगटी बलोच कहलाते भी हैं जो उनके ग़ुलाम बने। तो जनाब ये थे जनाब मीर नूरी नसीर खान और पानीपत की जंग थी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में कोई और हिस्ट्री लेकर मैं अपने बलोच भाइयों की खिदमत में पेश हो जाऊंगा। मेहरबानी।